بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف سے متعلق چند ضروری اور اہم مسائل ہیں۔ کچھ سوالات ہیں جن کا جواب جاننا معتکف کے لیے بہت ضروری ہے۔ ان میں سے پہلا سوال یہ ہے، کیا مرد کے اعتکاف کے لیے مسجد کا ہونا ضروری ہے یا مسجد کے علاوہ دوسری جگہ بھی مرد اعتکاف کر سکتا ہے؟ اور اگر مسجد کا ہونا ضروری ہے تو کیا ہر مسجد میں اعتکاف کیا جا سکتا ہے یا صرف اسی مسجد میں اعتکاف کریں گے جس میں پانچوں وقت نماز جماعت کے ساتھ ہوتی ہو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مرد کے اعتکاف کے لیے مسجد کا ہونا ضروری ہے۔ مسجد کے علاوہ دوسری جگہوں میں گھروں کے اندر مرد اعتکاف نہیں کر سکتا، عورت کر سکتی ہے، مرد نہیں کر سکتا۔ مسجد چاہے جیسی بھی ہو، پانچوں وقت اس میں نماز ہوتی ہو یا پانچوں وقت نماز جماعت کے ساتھ نہ ہوتی ہو، ہر مسجد میں اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ اصل میں اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ مسجد جماعت کا ہونا شرط ہے، یعنی ایسی مسجد کا ہونا ضروری ہے جس میں جماعت کے ساتھ پانچوں وقت نماز ہوتی ہو۔ لیکن راجح قول کے مطابق جو محققین کی رائے ہے، اور راجح قول یہ ہے کہ نہیں، جماعت کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر کسی مسجد میں پانچوں وقت نماز جماعت کے ساتھ نہ ہوتی ہو، 2 وقت ہوتی ہو، 3 وقت ہوتی ہو، تو ایسی مسجد میں بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ فتاوی قاسمیہ جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 555 پہ مفتی شبیر صاحب دامت برکاتہم نے یہ مسئلہ لکھا ہے، اور مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی کتاب احکام اعتکاف، اس میں بھی حضرت نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ راجح قول یہ ہے کہ مسجد جماعت کا ہونا ضروری نہیں ہے، کسی بھی مسجد میں اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ سوال نمبر 2، حالت اعتکاف میں اگر کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو کیا دوسرے شخص کے ذمے اس اعتکاف کو پورا کرنا لازم اور ضروری ہے؟ اور اگر کوئی شخص مرنے والے کی طرف سے اعتکاف کر لے تو کیا اس کی طرف سے ہو جائے گا اعتکاف، یعنی اس میں نیابت چلے گی یا نہیں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا حالت اعتکاف میں انتقال ہو جائے تو بہت خوش نصیبی کی بات ہے کہ ایک اہم عبادت کو ادا کرتے ہوئے اس شخص کو اللہ نے موت دی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی شخص کا انتقال حج کے سفر میں یا عمرے کے سفر میں ہو جائے احرام کی حالت میں، تو قیامت کے دن وہ احرام پہن کر کے ہی اٹھے گا۔ حالت حج، حالت عمرہ ہی میں اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا۔ تو جس شخص کا حالت اعتکاف میں انتقال ہوا ہے، امید ہے کہ قیامت کے دن وہ اعتکاف کے حالت میں ہی اللہ کے دربار میں حاضر ہو۔ اب اس میں جو مسئلہ پوچھا گیا ہے کہ کیا دوسرے شخص کے ذمے اس اعتکاف کو پورا کرنا لازم ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ دوسرے شخص کے ذمے اس کو پورا کرنا لازم نہیں ہے، اور اگر کوئی دوسرا شخص اس کو پورا کرے گا بھی تو اس مرنے والے کی طرف سے ادا نہیں ہوگا، پورا نہیں ہوگا، اس لیے کہ اعتکاف یہ بدنی عبادت ہے، عبادت بدنیہ میں آتا ہے، اور عبادت بدنیہ کے اندر نیابت نہیں چلتی، یعنی ایک کی طرف سے کوئی دوسرا آدمی ادا کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ جیسے نماز ہے، جس شخص کے اوپر فرض ہے وہی آدمی ادا کرے گا تو ادا ہوگا، اس کی طرف سے کوئی دوسرا شخص ادا کر دے تو ادا نہیں ہوگا۔ روزہ ہے، جس شخص کے اوپر فرض ہے وہی ادا کرے گا تو ادا ہوگا، کوئی دوسرا شخص ادا کرے تو ادا نہیں ہو سکتا۔ تو عبادت بدنیہ کے اندر نیابت نہیں چلتی ہے، لہٰذا اعتکاف میں بھی نیابت نہیں چلے گی، کوئی دوسرا شخص ادا کرے گا تو اس مرنے والے کی طرف سے ادا نہیں ہوگا، اور دوسرے شخص کے ذمے ادا کرنا لازم اور ضروری بھی نہیں ہے۔ سوال نمبر 3، کہ رمضان کے آخر عشرے میں اگر کوئی شخص 3 دن کا یا 7 دن کا یا 5 دن کا اعتکاف کرے تو سنت ادا ہوگی یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ 3 دن، 5 دن، 7 دن، 9 دن اگر کوئی شخص اعتکاف کرے تو اس سے سنت ادا نہیں ہوگی۔ رمضان المبارک کے آخر عشرے کا جو اعتکاف ہے وہ سنت ہے، اور وہ مکمل 10 دن کا ہے۔ تو 10 دن کا اعتکاف سنت ہے۔ اگر 10 دن سے کم
ہو تو وہ پھر سنت کی ادائیگی نہیں ہوگی، وہ اعتکاف نفلی بن جائے گا۔ نفل اعتکاف کا آپ کو ثواب ملے گا، لیکن سنت کی طرف سے ادا نہیں ہوگا۔ سنت کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ 20 رمضان کو غروب آفتاب سے پہلے آدمی بیٹھے اور عید کا چاند دیکھ کر کے اعتکاف سے نکل جائیں، چاہے 29 کا چاند ہو چاہے 30 کا چاند ہو، لیکن بہرحال عید کا چاند جیسے ہو جائے گا اعتکاف سے نکل جائے گا۔ اس سے کم اگر کوئی شخص اعتکاف کرتا ہے تو نفلی اعتکاف ہوگا، مسنون اعتکاف نہیں ہوگا۔ ایک شخص اعتکاف میں بیٹھا، 5 دن اور 6 دن بیٹھا تھا کہ اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ باہر جانا چاہ رہے ہیں، یا طبیعت خراب نہیں ہوئی ویسے ہی وہ باہر جانا چاہ رہا ہے اور اپنی جگہ کسی دوسرے شخص کو اعتکاف میں بیٹھانا چاہ رہا ہے بقیہ دنوں میں، تو کیا دوسرے شخص کو بیٹھا سکتا ہے یا نہیں بیٹھا سکتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ دوسرے شخص کو نہیں بیٹھا سکتا۔ اسی شخص کے ذمے تھا کہ 10 دن کا اعتکاف پورا کریں۔ اگر یہ شخص اعتکاف کو توڑے گا تو جس دن کا اعتکاف توڑے گا اس دن کی قضا لازم ہوگی اس کے ذمے، بقیہ دنوں میں دوسرے شخص کو نہیں بیٹھا سکتا، کیونکہ یہی بات آگے، یہ اعتکاف عبادت بدنیہ ہے، عبادت بدنیہ میں ایک شخص دوسرے شخص کی طرف سے عبادت کو ادا نہیں کر سکتا ہے۔ سوال نمبر 6، اگر ایک شخص امام ہے کسی مسجد کا اور وہ اپنی مسجد کے اندر اعتکاف کرے اور وہ تراویح پڑھانے کے لیے کسی دوسری مسجد میں جانا چاہے تو جا سکتا ہے یا نہیں؟ کیا اس کی وجہ سے اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا یا باقی رہے گا؟ جواب یہ ہے کہ اگر امام جس مسجد میں اعتکاف کیا ہے اس کو چھوڑ کر کے کسی دوسری مسجد میں تراویح پڑھانے کے لیے جائے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اس امام کے لیے جائز نہیں ہے کہ جس مسجد میں اعتکاف کیا اس کو چھوڑ کر کے کوئی دوسری مسجد میں جائے، اگر جائے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اور جس دن کا اعتکاف ٹوٹا ہے اس دن کی قضا اس کے ذمے لازم اور ضروری ہو جائے گی۔ سوال نمبر 6، معتکف شخص مسجد کے صحن میں افطاری کر سکتا ہے یا نہیں؟ مسجد کا صحن، کیا اس کی وجہ سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا یا باقی رہے گا؟ جواب یہ ہے کہ مسجد کا صحن مسجد کا حصہ کہلاتا ہے، لہٰذا مسجد کے صحن میں معتکف بلا جھجک جا سکتا ہے، افطاری بھی کر سکتا ہے، وہاں پہ ٹہل پھر بھی سکتا ہے، اس کی وجہ سے اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، اس سے کوئی فرق نہیں ہوگا۔ سوال نمبر 7، معتکف شخص اعتکاف کی حالت میں موبائل سے بات کرنا چاہے تو کر سکتا ہے یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ ضروری بات ہو، انتہائی ضروری اور سخت بات ہو تو کر سکتا ہے، بلا ضرورت بات نہ کرنا چاہیے۔ بلا ضرورت موبائل پہ بات ہو چاہے ویسے ہی آمنے سامنے کسی سے بات ہو، معتکف کو بلا ضرورت بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور ضرورت ہو تو کسی شخص سے بھی بات کر سکتا ہے، اور موبائل پہ بات کرنا چاہے تو موبائل پہ بھی بات کر سکتا ہے۔ یہاں پہ میں ایک مسئلے کی وضاحت کر دوں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو شخص اعتکاف میں بیٹھ گیا ہے اب وہ کسی سے بات ہی نہیں کر سکتا ہے، حالانکہ یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہے، ضروری باتیں کر سکتا ہے، کسی سے بھی خبر خیریت پوچھ سکتا ہے، جو مسجد میں گیا ہے اس سے پوچھ سکتا ہے، کوئی ضروری باتیں ہوں تو کر سکتا ہے، بالکل خاموش رہنا معتکف کے لیے صحیح نہیں ہے۔ سوال نمبر 8، اگر کوئی مسجد 2 منزلہ ہو اور دوسری منزل میں 5 وقتہ نماز نہیں ہوتی ہے بلکہ جمعہ کی نماز، عید وغیرہ کی نماز ہوتی ہے، صرف نچلے والی مسجد میں 5 وقت نماز ہوتی ہے، اوپر والی منزل میں 5 وقت نماز نہیں ہوتی، جب بڑا مجمع ہوتا ہے تو جا کر کے عید میں، بقرعید میں، جمعہ کی نماز میں اوپر والی منزل میں نماز ہوتی ہے، تو معتکف اوپر والے حصے میں جا سکتا ہے یا نہیں؟ مسجد کا اوپر والا حصہ، دوسری منزل، تیسری منزل، اس میں جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ اگر سیڑھی مسجد کے اندر سے ہے تو معتکف اوپر والے حصے میں جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اوپر والا حصہ بھی مسجد ہی کا حصہ ہے، لہٰذا اس میں جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کی وجہ سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر اوپر میں جانے والی سیڑھی مسجد کے باہر سے ہے تو پھر معتکف کے لیے جائز نہیں ہے کہ اوپر جائیں، کیونکہ جب اوپر جائے گا تو سیڑھی ہو کر کے جائے گا، اور سیڑھی جو ہے باہر سے ہے تو باہر والے حصے میں جیسے ہی جائے گا اس کا اعتکاف ٹوٹے گا۔ تو یہ دیکھنا ہے کہ اوپر والے منزل میں جانے کا جو راستہ ہے وہ مسجد کے اندر سے یا مسجد کے باہر سے ہے، اگر مسجد کے اندر سے تب تو جا سکتا ہے، اور اگر مسجد کے باہر سے ہے تو پھر نہیں جا سکتا۔ اسی طرح سے مسجد کی سیڑھی اگر مسجد کے اندر ہے تو اس سیڑھی پہ معتکف جا سکتا ہے، اور اگر مسجد کے باہر وہ سیڑھی ہے تو معتکف اس سیڑھی پر نہیں جا سکتا، اگر جائے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ سوال نمبر 9، اگر کسی محلے کے اندر، کسی بستی کے اندر
کسی بھی مسجد میں کوئی بھی مرد نہ بیٹھے اور گھر کے اندر 1 2 4 5 عورتیں بیٹھ جائیں تو عورت کے بیٹھنے سے مرد کی طرف سے سنت ادا ہو جائے گا یا نہیں؟ یہ جو اخیر عشرے کا اعتکاف ہے یہ سنت علی الکفایہ ہے، تو مرد کوئی نہیں بیٹھا مسجد میں، عورت گھر کے اندر بیٹھ چکی ہے، 2 4 گھروں میں یا ایک ہی گھر کے اندر بیٹھی ہے، تو کیا اس بستی کی طرف سے یہ سنت ادا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ اگر عورت اپنے گھر کے اندر اعتکاف کرے تو اس کا اعتکاف صحیح ہے، لیکن عورت کے اعتکاف کرنے سے مرد کے اوپر جو اعتکاف مسنون ہے وہ سنت ادا نہیں ہوگی، مرد کے ذمہ بدستور وہ سنت باقی رہے گی۔ اگر کوئی مرد اعتکاف نہ کرے، صرف عورت اپنے گھر کے اندر اعتکاف کر لے تو عورت کو تو ثواب مل جائے گا، لیکن سارے کے سارے مرد اس بستی کے، اس محلے کے گناہ گار ہوں گے، کیونکہ کوئی مرد نہیں بیٹھا ہے اور عورت کے بیٹھنے سے یہ سنت ادا نہیں ہوتی۔ سوال نمبر 10، عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اعتکاف میں بیٹھ سکتی یا نہیں، یا اجازت لینا ضروری ہے؟ جواب یہ ہے کہ عورت کا شوہر کی اجازت کے بغیر اعتکاف میں بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ اگر اعتکاف میں بیٹھنا چاہتی ہے تو پہلے شوہر سے اجازت لینا ضروری ہے، تب جا کر کے وہ بیٹھے، بغیر شوہر کی اجازت کے بیٹھنا عورت کے لیے جائز نہیں ہے۔